آدمی کو اللہ ظاہری نعمت کی توفیق دے تو اس نعمت کی لذت اور نعمت کی طاقت تب ملتی ہے جب آدمی کے اوپر بخار اور یہ بیماری کی کیفیات نہ ہو۔ اسی طرح اللہ روحانی طاقت، توفیق، نعمت کی تلاوت اور ذکر یہ دے دیں تو اس کی لذت اور طاقت تب ملتی ہے جب آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اور گناہ ہو جائے تو پھر فوراً توبہ کر لے۔ اللہ رب العزت یہ نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے، اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی عطا فرمائے۔ تو میں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ ذکر اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ذکر حقیقی اور ایک ہے ذکر صوری۔ ایک ہے ذکر کی حقیقت کیا ہے اور ایک ہے ذکر کی صورت کیا ہے۔ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے اور جس موقع پر جو اللہ کا حکم ہو اور پیغمبر پاک کا طریقہ ہو اس کے مطابق زندگی گزارے، یہ ہے ذکر حقیقی۔ اور ذکر صوری کیا ہے؟ تلاوت کرے، درود پاک پڑھے، استغفار کرے، کلمہ پاک پڑھے، یہ اذکار کرے، سبحان اللہ، جو بھی ہے، یہ ذکر کی صورت ہے۔ ذکر کی صورت بھی چاہیے لیکن اصل ذکر کی حقیقت ہے۔ اور ذکر کی حقیقت مل جائے اور ذکر کی صورت نہ بھی ملے تو اللہ حقیقت کی وجہ سے ذکر کی صورت سے بھی انسان کو مقامات آگے عطا فرما دیتے۔ آپ نے سنا ہے، ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے، من ذکرہ القرآن، اللہ کے نبی فرمانا من شغلہ القرآن، کہ جو آدمی قرآن میں اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ دعا کا اس کو وقت نہ ملے تو ہم دعا مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا فرما دیتے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح چلیں میں ایک حدیث بھی پیش کرتا ہوں، آپ کو مسئلہ بھی سمجھ آئے گا اور یہ بات بھی سمجھ آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو کٹھے شخص کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے۔ ان میں سے ایک سال شہید ہو گیا، میدان جنگ میں شہید ہو گئے، اور دوسرے 1 سال بعد فوت ہوئے۔ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہوا، اور کہتے ہیں فتعجبت لذالک، مجھے بہت تعجب ہوا، فذکرت ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا؟ اکٹھے مسلمان ہوئے، ایک بندہ 1 سال پہلے شہید ہوا ہے، دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا ہے، لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ شہید ہونے والا جنت میں بعد میں گیا ہے اور 1 سال بعد فوت ہونے والا جنت میں پہلے گیا ہے، یہ مجھے بہت تعجب، ہی کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا اس نے 1 سال کے روزے نہیں رکھے؟ کیا اس نے 1 سال کی نمازیں نہیں پڑھی؟ کہا جی پڑھی ہیں۔ اب بتاؤ، اس سے بظاہر بندہ کیا سمجھتا ہے کہ شہادت سے اتنی جلدی جنت میں نہیں جاتا جتنی جلدی بندہ نماز اور روزے سے جنت میں جاتا ہے۔ بظاہر یہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ سبحان اللہ، نہیں، بظاہر یہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ بولو۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بات سمجھنا، ایک ہے شہادت حقیقیہ، ایک ہے شہادت صوریہ، ایک ہے شہادت کی حقیقت اور ایک ہے شہادت کی صورت۔ شہادت کی صورت کیا ہے؟ کہ کسی آدمی کو میدان جنگ میں کافر کی گولی لگے اور یہ قتل ہو جائے، کافر کی تلوار لگے اور یہ قتل ہو جائے، یہ ہے شہادت کی صورت۔ اور شہادت کی حقیقت کیا ہے؟ کہ آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور وہاں جا کر جہاد کرے، اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرے اور شہادت کے جذبے سے لڑے، لیکن پھر بھی قتل نہ ہو، تبھی موت فوت ہو جائے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من سأل اللہ تعالی الشہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وامات علی فراشی۔ اگر کوئی شخص صدق کے دل سے شہادت مانگے اور پھر اپنے بستر پر بھی موت ہو جائے تو اللہ تب بھی اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے۔ یہ شہادت کی صورت ملی ہے، شہادت کی حقیقت۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کتنی جنگیں لڑی لیکن بالآخر شہادت کی صورت نہیں ملی، اپنے بستر پہ فوت ہو گئے۔ اب ان کو صورت نہیں ملی لیکن حقیقت ملی ہے۔ کیوں؟ وہ تو پیش ہو گئے تھے نا۔ ایک شخص یہاں سے جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ نہیں کر سکتا اور راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے، عمرے کا اجر مل جائے گا نا؟
اور ایک بندہ عمرہ کرتا ہے، کر کے واپس آتا ہے، عمرے کا اجر اس کو بھی ملے گا۔ ایک بندے کو عمرے کی صورت ملی ہے، دوسرے کو عمرے کی صورت نہیں ملی لیکن عمرہ کی حقیقت ملی ہے۔ ایک آدمی 60 سال کی عمر ہے، ابھی اس کو نیک اعمال کی توفیق ملی ہے، ابھی اس نے توبہ کی ہے، اس کی خواہش ہے قرآن کریم کی حفظ کے فضائل سنیں اور حفظ قرآن شروع کر دیا، ابھی اس نے نورانی قاعدہ بھی پورا نہیں کیا تھا اور موت آ گئی، اللہ اس کو قیامت کے دن حفاظ کی صف میں کھڑا کریں گے۔ اب اس کو حفظ قرآن کی صورت ملی ہے یا حقیقت ملی ہے؟ یہ بات سمجھنا، یہ جو دو شخص اکٹھے مسلمان ہوئے اور دونوں صحابی تھے، ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور ایک سال تک مزید زندہ رہا۔ وہ جو زندہ رہا وہ فوت ہوا، شہید نہیں ہوا، اور ایک سال پہلے شہید ہوا۔ اب شہادت کی حقیقت تو دونوں کو ملی ہے، شہادت کی حقیقت چونکہ دونوں میدان میں نکلے، دونوں جنگیں لڑتے رہے، قتل ہونے کے جذبے سے لڑتے رہے، ایک کو صورت مل گئی اور حقیقت بھی مل گئی، اور ایک کو حقیقت تو ملی ہے لیکن صورت نہیں ملی، تو دونوں شہید ہوئے نا۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ایسا شہید ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں سال کی نمازیں اور روزے بھی ہیں، اور ایک ایسا شہید ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں سال کی نمازیں اور روزے نہیں۔ تو جب دونوں شہید ہوں گے، ایک کے نامہ اعمال میں اعمال زیادہ ہوں گے، وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے صحابہ کی زندگی ایسے سمجھی جیسے ہم ہیں، غلط فہمی یہاں سے ہوتی ہے۔ جس طرح پیغمبر کی بشریت پہ شک ہوتا ہے نا، بشر تھے یا نہیں، لوگوں نے سمجھا بشر ہے، بشر تو ہم ہیں نا جی، تو نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب الجھن پیدا ہوگی، اور جب حقیقت بشریت سمجھ آ جائے تو پھر بندے کی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح شہادت کی حقیقت سمجھ آ جائے تو بندے کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس کو شہادت کی حقیقت نہ ملی ہو۔ ہاں، بعض ایسے ہیں جن کو صورت شہادت بھی ملی ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کو حقیقت شہادت تو ملی ہے لیکن صورت شہادت نہیں ملی۔ تو ہمیں الجھن ہوتی ہے، ہم اپنی طرح سمجھ لیتے ہیں نا، اس لیے پھر اشکالات پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی بہت لاجواب تھی، بہت لاجواب زندگی تھی۔ تو میں بات یہ سمجھا رہا تھا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ذکر کریں لیکن گناہ سے توبہ کر کے، ذکر کریں اور گناہ کی لعنت کو چھوڑ کے، ہم ذکر کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں، ذکر کریں اور ذکر کے فوائد ذہن میں رکھ کے کریں، ذکر کریں اور ذکر کے فضائل ذہن میں رکھ کے کریں۔ آپ دیکھیں پھر آپ کو ذکر کا مزہ کتنا آتا ہے۔ یہاں آج 4-5 علماء آئے تھے، میرا خیال ہے وہ چلے گئے ہوں گے، جماعت کے ساتھ تشریف لائے تھے تو ملنے کے لیے بھی آئے، چلے گئے، ملاقات کے لیے آئے تھے۔ تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں بزرگ ہیں، وہ ذکر کرواتے ہیں، تو بعض علماء بڑی شدت سے اس کا رد کرتے ہیں کہ آپ ذکر کیوں کراتے ہو، اکٹھے ہو کر کیوں کراتے ہو، تو بدعت ہے۔ میں نے ان علماء سے پوچھا کہ بدعت کہتے کسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو قرآن کریم سے، پیغمبر کی سنت پاک سے، حدیث سے، صحابہ سے، خیر قرون سے نہ ثابت ہو اسے بدعت کہتے ہیں، اور اس کو دین سمجھ کے کیا جائے۔ میں نے کہا جو ذکر ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں تو صحیح مسلم میں روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکر اللہ فیما عندہ، کہ جب ایک قوم، فرد یا قوم کسے کہتے ہیں؟ کئی لوگ، جب ایک قوم اکٹھی ہو کر بیٹھے، لا یقعد قوم، ایک قوم اکٹھی ہو کر بیٹھے اور پھر وہ اللہ کا ذکر کرے تو ان پر اللہ کی رحمت بھی آتی ہے، فرشتے بھی ڈھانپ لیتے ہیں، سکون بھی اترتا ہے، اللہ ان کا ذکر بھی اپنی مجلس میں جو اپنے پاس ہے ان کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، اور حضرت امام نووی نے صحیح مسلم میں اس حدیث باب کا قائم کیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ باب یہ قائم کرتے ہیں باب الاجتماع علی تلاوت القرآن والذکر۔ یہ باب کس بات کا ہے؟ جمع ہو کر ذکر کرنا اور جمع ہو کر تلاوت قرآن کرنا۔ میں نے کہا حدیث میں فضیلت آ رہی ہے اور محدث باب قائم کر رہا ہے جمع ہو کر ذکر کرنا، تو پھر یہ بدعت کیسے ہوگا؟ مجھے کہتا جی ہم بہت خوش ہیں۔ میں نے کہا جو کہ آپ تبلیغ میں چل رہے ہیں، جب وقت پورا ہو جائے تو پھر کچھ وقت ہمارے پاس گزاریں،
اور جتنے شکوک و شبہات ہیں سارے لے کر آئیں، ہم انشاءاللہ ان شکوک و شبہات کے صاف کریں۔ پھر میں نے میں نے کہا لوگ بھی بیعت ان پیروں سے کرتے ہیں جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے، بھئی اس پیر سے کرو جس کے پاس دلائل بھی ہے۔ تمہیں اپنی خانقاہ پر الجھن تو نہ ہونا، جو کام کرتے ہیں شرع صدر تو ہو، شرع صدر کے ساتھ کام کرو، دلیل کے ساتھ کام کرو۔ آپ الجھن کے اندر آ کر کام کیوں کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہم جو کام کرتے ہیں اس پہ دلیل دیتے ہیں، جو کام کرتے ہیں اس پر حوالے پیش کرتے ہیں اور بڑے شرع صدر کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔